بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ محترم جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ بیان اور پھر اس پر میرا تبصرہ ذرا خصوصی توجہ کے ساتھ سنیے، میری گزارش ہے۔ ان کا عنوان ہے رائے کی آزادی۔ یہ آپ سنیں، پھر میں تبصرہ دیتا ہوں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ سبق قرآن نے دیا ہے، یعنی قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ ہماری ساری توجہات کا مرکز اس رشد اور ہدایت کو بیان کرنا ہونا چاہیے جو اللہ کے ذریعے سے ملی ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اور اس سے پہلے کیا کہا؟ لا اکراہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ نے دین جیسی چیز کے معاملے میں بھی کوئی جبر روا نہیں رکھا۔ انسانوں کو رائے کی آزادی، خیالات کی آزادی، بیان کرنے کی آزادی آخری درجے میں حاصل ہونی چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں علمی چیزوں کے بیان کرنے میں فلاں نے گستاخی کر دی اور فلاں نے یہ کر دیا اور فلاں نے وہ کر دیا، یہ پہلے ہی ایک آخری درجے کی جہالت ہے جس کا ظہور ہمارے ہاں علمی حلقوں تک میں ہوتا ہے۔ اس کو ختم کرنا تھا ہمیں، یعنی ایسی علمی فضا پیدا کرنی تھی ملک میں کہ وہاں شیعہ ہوں، وہاں سنی ہوں، اہل حدیث ہوں، وہاں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، ایک بہت اچھی علمی فضا میں سب تبادلہ خیالات کر سکیں۔ دین اسلام میں رائے کی آزادی کا مطلب ہوگا ہر ایک کا دین الگ الگ، اس کی مرضی کے مطابق۔ پھر وہی ہوگا جو ہوتا چلا آ رہا ہے، شیعہ سنی، دیوبندی بریلوی حنفی شافعی مالکی وغیرہ وغیرہ، وہی کچھ ہوگا۔ لا اکراہ فی الدین پر انہوں نے بنیاد رکھی ہے نا اس کی، لا اکراہ فی الدین 2/256، یہ قرآن کی آیت۔ اس کا مطلب ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جناب کہ جو محترم غامدی صاحب نے نکالا ہے۔ اس کا مطلب ہم دیگر آیات کے روح سے اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین خالص اللہ کا ہے، الا للہ الدین الخالص۔ الا وارننگ کے لیے آتا ہے عربی میں، وارننگ دیتا ہوں، خبردار، دین تو خالص اللہ کا ہے۔ 39/3، دین خالص اللہ کا، اس میں کسی انسان کے اقوال اور رائے کے داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں، دخل کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر دوسرے کا کہتا ہے لا یشرک فی حکمہ احد 18/26، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ کہاں سے رائے داخل کر دیں گے اس میں؟ 18/26۔ کسی کی رائے کو اپنے کو دین نہیں کہا جا سکتا، یہ اس کی ذاتی رائے ہے، ٹھیک ہے، ذاتی رائے ہے، اس کو دین میں شامل نہیں کر سکتے۔ اور اس ذاتی رائے کی آزادی ہے، اسے ذاتی رائے کی آزادی ہے۔ اللہ کا دین مستحکم ہے، اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ، یہ آیت کا مطلب، اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ، تمہاری ذاتی رائے پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ، پھر تمہاری ذاتی رائے پر کوئی پابندی نہیں۔ اب اس دین کی تشریح ہونا بہت ضروری ہے کہ دین کہتے کس کو ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کیا ہے دین۔ اس میں ذاتی رائے پر کوئی پابندی نہیں، جس میں ذاتی رائے کی کوئی پابندی نہیں۔ پہلے ہم سورہ یونس کی آیت رکھتے ہیں، سب سے پہلے یہ بنیادی آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تیرے رب کی مشیت میں ایسا کرنا ہوتا تو روئے زمین کے تمام لوگ ایمان لے آتے، یعنی اگر جبرانی کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود ہی کر لیتا، روئے زمین کے سارے لوگ ایمان لے آتے۔ پھر آگے کہتا ہے افا انتا تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین 10/99، تو کیا اے رسول، اے نبی، کیا تو ان پر جبر کرے گا، زبردستی کرے گا ان کے ساتھ یہاں تک کہ یہ ایمان لے آئے؟ یعنی نبی کو بھی منع کیا جا رہا ہے کہ ایمانیات کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، تو نہیں کر سکتا جبر، تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ اب دوسرے پہلو پر آ جائے کہ جبر کہاں کیا جائے گا۔ جبر بھی ہے لیکن وہ کہاں پر ہے؟ اب یہ دیکھیں، جبر بھی ہے لیکن یہ اسلام میں ہے، ایمان میں نہیں ہے۔ بہت مرتبہ سمجھا چکا ہوں لیکن پھر ضرورت پڑ جاتی ہے سمجھانے کی۔ اس نقطے کو بڑے غور سے سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں وہ مشرکین، اب سورہ توبہ پر آ جائیے، سورہ توبہ کو شروع سے پڑھ جائیں۔ وہ مشرکین جو معاہدے توڑ کر چڑھائی کر کے آ رہے تھے، مومنین کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، دشمنوں سے مل کر ساز باز کر رہے تھے، ان کے لیے حکم ہے کہ اب ان کا یہی حل ہے کہ جہاں پاؤ ان کو گھیرو،
محاصرہ کرو، ان کی گھات میں بیٹھو اور قتل کرو. پھر آگے کے الفاظ، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم. 9/5 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5. پھر آگے آیت نمبر 11 پر آ جائیں. یہی الفاظ دہرانے کے بعد وہاں کہا گیا ہے کہ پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ 9/11. ان کو قتل کرو، لیکن اگر یہ باز آ جائیں، فَإِن تَابُوا، ایمان لانے کی بات نہیں اور یہ سرکشی سے باز آ جائیں. فَإِن تَابُوا، باز آ جائیں اور صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، تو پھر کیا کریں؟ تو پھر ان سے کوئی تعارض نہیں، اور پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم. 9/5 فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ 9/11. پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. یعنی اگر یہ باز نہ آئیں، نمبر 1 صلاۃ قائم کریں، یعنی باز نہ آئیں، نمبر 1 ہو گیا. صلاۃ قائم نہ کریں، نمبر 2 ہو گیا. زکوٰۃ ادا نہ کریں، نمبر 3 ہو گیا. یہ 3 کام اگر یہ نہ کریں تو پھر قتال کرو، اور کریں تو رک جاؤ، ہاتھ روک لو، اور پھر تمہارے یہ دینی بھائی ہیں. دیکھیں یہ 3 کام تو بھائیو سوچنے کی بات ہے. اگر یہ 3 کام کرنا ایمان اور ایمانیات سے تعلق رکھتے ہیں، ایمان اور ایمانیات سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایمانیات پر تو جبر ہے ہی نہیں، جیسا کہ 10/99 میں دیکھا آپ نے. پھر مارنا کیسا ہے ان کو کہ ایمان نہیں لا رہے مارو، صلاۃ قائم نہیں کر رہے مارو. صلاۃ قائم کرنا یہ اسلام ہے، اسٹیٹ کے اندر داخل ہونے کی شرط ہے. یہ اسلامک اسٹیٹ میں داخل ہونے کی ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ زکوٰۃ کا ایمان سے کوئی تعلق ہے، نہ صلاۃ کا ایمان سے کوئی تعلق ہے. سلامتی سے تعلق ہے، اسلامک اسٹیٹ کے لاز کی پاسداری کرنا، پبلک لاز کی. 10/99 میں ہے کہ پھر ایمان کے معاملے میں جبر نہیں کر سکتے، تو یہاں تو قتال کرنے کا حکم ہو رہا ہے. تو یہ ایمان کا معاملہ نہیں ہے، یہ اسلام کا معاملہ ہے، سلامتی کا معاملہ. اچھا جی، بات یہ ہے کہ ان کاموں کا تعلق ایمانیات سے ہے ہی نہیں، ان کا تعلق صرف اسلام اور اسلامی حکومت سے ہے. تابو، فَإِن تابو کا مطلب شرک چھوڑ کر ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ شر اور وائلیشن چھوڑ کر سلامتی اپنانا ہے، سلامتی کی راہ پر آنا ہے. شر اور وائلیشن چھوڑ کر سلامتی کی راہ پر آنا ہے، ایمان لانا نہیں ہے. اور صلاۃ کا مطلب اسلامک اسٹیٹ کے پبلک لاز کا سیکھنا اور ان پر عمل پیرا ہونا ہے. یہ صلاۃ کا یہ مطلب ہے، پبلک لاز. اور زکوٰۃ کا مطلب اس حکومت کے قانونی واجبات یعنی ٹیکسز کی ادائیگی، جو بلا امتیاز ہر شہری پر لاگو ہوتے ہیں. اس میں کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا، ہر شہری پر لاگو ہوتے ہیں. مثلا پاکستان میں اگر کوئی ہندو رہتا ہے، کوئی کرسچن رہتا ہے، کوئی سکھ رہتا ہے، اس پر پبلک لاز اسی طرح لاگو ہوں گے جس طرح دوسرے شہریوں پر پبلک لاز. یہ ہوگی اقامت صلاۃ. اور جس طرح دیگر شہریوں پر ٹیکسز ادا کرنا لازم ہے، اسی طرح ان پر بھی ہوگا. یہ ہوگی ایتاء زکوٰۃ. اور جس طرح دیگر شہریوں کو پبلک لاز کے خلاف ورزی پر، ان کی وائلیشن پر، دہشت گردی پھیلانے پر، شرارت کرنے پر اریسٹ کیا جائے گا، اسی طرح ان کو بھی کیا جائے گا. یہ ہو گیا باز آ جانا، شرارتوں سے باز آ جانا. تابو. اچھا جی، یہ 3 رول سب پر لگیں گے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو. اور اگر کوئی یہ 3 کام کرتا ہے تو وہ اسٹیٹ کا معزز شہری ہے، اور پھر مومنین کا بھائی، وطنی بھائی، اسٹیٹ کا، اسلامک اسٹیٹ کا معزز شہری ہونے کے ناطے دینی بھائی، اسلامک اسٹیٹ کا شہری ہونے کے حیثیت سے بھائی، مومن بھائی نہیں، کیونکہ ایمان تو لائے نہیں ہے وہ، اور نہ ایمان لانے پر جبر ہے. اور پھر اس کو اس اسٹیٹ میں اپنے رہتے ہوئے اس کے پبلک قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی رائے کی آزادی ہے، یا پھر اس کو رائے کی آزادی ہے. وہ چاہے تو ہندو رہے، کرسچن رہے، سکھ رہے، وہ جو بھی اپنا رہنا چاہتا ہے رہے، اسے آزادی ہے. اس کے معبد، ان کے ٹیمپلز، معبد کی حفاظت بھی اسٹیٹ پر اسی طرح لازم ہے جیسے اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت. لیکن منزل من اللہ کے نازل کردہ دونوں حصوں میں، دونوں حصے یعنی ایمان کا حصہ بھی اور اسلام کا حصہ بھی، دونوں حصوں میں ایمان اور اسلام، ان میں اپنی رائے سے کوئی داخل نہیں کر سکتا، ان میں رائے سے داخل نہیں کر سکتا کہ ان کی انٹرپریٹیشن کرنی شروع کر دے اپنی طرف سے. نہیں، یہ اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں، اس کے ایمان والے حصے کو ماننے یا نہ ماننے میں آزاد ہے،
پہلے حصے کو ماننا پڑے گا، اسلام والے حصے کو، پبلک لاز، اور ایمان والا حصہ یعنی اسلام والے حصے کو ماننا پڑے گا، ایمان والے حصے پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ ہے جناب وہ آزادی جو لا اکراہ فی الدین کہہ کر بتائی گئی ہے کہ اگر تم الدین یعنی اسلامی ریاست کے وفادار شہری بن گئے، اس میں داخل ہو گئے، فی الدین دین میں داخل ہو گئے، اس میں داخل ہو گئے، تو پھر تم پر ایمانیات کے معاملے میں کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے آیت 2/256 یعنی وہی لا اکراہ فی الدین 2/256۔ اس سے پہلے والی آیت ہے 2/255، یہ ہے آیت الکرسی، بڑی مشہور آیت، آیت الکرسی جو شروع ہی ایمانیات سے ہوتی ہے۔ پوری آیت کے اندر ایمانیات ہی بیان کی گئی ہے، ایمانیات کے اجزاء بیان کیے گئے ہیں پوری آیت کے اندر، غور سے پڑھیں اس میں، جس میں ساری باتیں ایمانیات سے متعلق ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایمانیات ہیں ہمارے دین اسلام یعنی اسلامی حکومت میں، ان کو منوانے پر کوئی جبر نہیں ہوگا، کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ شروع ہی لا الہ سے ہوتی ہے، یعنی یہ سورہ آیت الکرسی جو ہے شروع ہی لا الہ سے ہوتی ہے۔ لا الہ مانو یا مت مانو، کوئی جبر نہیں ہے جناب، ایمان لانے پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، جیسا کہ 10/99 سے ہم نے بتایا تھا، اور بہت سی آیات کے حوالے سے بتایا۔ اللہ کے دین اسلام کا نام لے کر اس میں سیکٹس بنانا، اس میں تفرقے بازی کرنا، الگ الگ نام رکھنا، اس کی اجازت نہیں ہے جناب، اس کی اجازت نہیں دے گی اسٹیٹ آپ کو کہ ہم سنی ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں، ہم سنی ہیں، ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں، اہل حدیث ہیں۔ یہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہاں تم ہندو رہ سکتے ہو، کرسچن رہ سکتے ہو، سکھ رہ سکتے ہو، تمہاری مرضی ہے، یہ ہمارے اسلامی فرقے ہیں جناب، ان کو مانو۔ نہیں جناب، یہ نہیں چلے گی۔ کتنا غلط تاثر دیا ہے ان مولویوں نے، بشمول ان بڑے اسکالرز نے، کہ جن کو مولوی نہیں سمجھا جاتا، ان کو کھلے ذہن کا اسکالر سمجھا جاتا ہے۔ والسلام۔